اے اللہ مجھے استقامت کی راہ پہ چلنے والوں میں سے کر دے، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اے اللہ تو ہی واحد ہے اور تو ہی صمد ہے، ہر شے پہ تو قادر ہے، اور اس کل کائنات کا تو رب ہے۔ ہر مشکل میں ایک تیرا ہی ذکر ہے جو راہ دکھلاتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ ایک تیرا اشارہ وہ آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، یا رحمان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔
میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو، تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عزت کس چیز میں؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں سے تمہاری محبت کیسے بڑھے گی؟ یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہاری محفل میں ہے اسے جگہ دیا کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو گے تو محبت بڑھے گی، جب وہ آئے تو اسے جگہ دو، جب وہ ملے تو سلام لینے میں پہل کرو، اور فرمایا اسے اس نام سے پکارو جو نام وہ پسند کرتا ہے، ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کرو گے تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا، تمہاری محبت زیادہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نصیب والوں میں میرا بنام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں۔ اب تو دوستیاں، یاریاں، تعلق، ناطے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے ہیں، سامنے والے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، یہ چھوٹے لوگوں کی علامت ہے، بزدلوں کی علامت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے نا میں بھی اسی طرح کا ہی ہو جاتا ہوں، جو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں میں یاد کرے میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ صبح اور شام ایک ایک دفعہ یہ دعا مانگا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین،
اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. اے اللہ تو ہی مجھے سنبھال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. رسول اللہ نے 5 خوبصورت حدیثیں بتائی. نمبر 1، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنے. نمبر 2، جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھے گا، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنا دیں گے. نمبر 3، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا، یعنی وہ شخص مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. نمبر 5، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالی شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، اور جس کام کو وہ نکلا اللہ تعالی اس میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. نمبر 5، رسول اللہ نے فرمایا، وہ شخص ہرا بھرا رہے، ہنستا کھیلتا رہے، جو شخص میری حدیث سنے، اس کو محفوظ رکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے. جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا. اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا. اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے رستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے اور پھر اس پر عمل کرے، یا اس کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے جو رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے، یہ دیکھنا ذرا، حضور فرمانے لگے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، مومن ہو جائے گا تو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر، تو مسلمان ہو جائے گا. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی 1 قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں. کہ جب تم کہتے ہو یا تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول 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 میرا بندہ، تیرا رب حاضر. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے. محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا. عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے،
حج 10 دن کا کام ہے، زکات 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ پتہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح، چلو ابھی سے صحیح۔ اللہ اللہ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ کے اللہ، سن رہے نا تو ہم تجھے لاڈ کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں، لاڈ بھی کر رہے ہیں، تیرے پاس نہ ہے تو کہاں جائیں، تجھے نہ بنائے تو اور کہاں جائیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز، لوگ تو دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں محمد رسول اللہ، اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گار ہیں، ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے، پھر ہم پشیمان بھی ہوتے ہیں، الگ بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، تجھے راضی کرنے کی منت بھی کرتے ہیں، میرا مولا مان جا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا، تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں، اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا، اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی زانی جواری بھیڑا، موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں۔ نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہم، میں قسم اٹھاتا ہوں ضمانت دیتا ہوں تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے، معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لے۔ یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ
आपके घर की जिंदगी खूबसूरत हो सकती है और इंतहाई खूबसूरत हो सकती है। नबी पाक ने फरमाया जो आदमी अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन कलीमे कहे उसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1,00,000 नेकी का सवाब देगा अजान का जवाब देने में। बीबियां आ गई कहने लगी हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है, तो हम तो पीछे रह गई। मेरे हबीब ने फरमाया घरों के अंदर रहना, अजान का जवाब देना, मर्दों को 1,00,000 नेकी मिलेगी। तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2,00,000 नेकी अता फरमाई जाएगी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है घरों के? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना तो फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, फरमाता है जब पता करके आओ किसी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा। तो फरिश्ते जाके अर्ज करते हैं मालिक उसके पास तो जो भी आया ना उसने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं राजी हूँ। उसने तेरी शिकायत नहीं की, उसने तेरी रजा पे उस बीमारी को तेरी तरफ से आजमाइश समझ के कबूल किया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, रब फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर मैं इसे इस बीमारी से शिफा दूंगा तो जो इसके पास खून है इससे बेहतर खून इसे अता करूंगा, और जो इसके पास गोश्त है इससे बेहतर इसे गोश्त अता करूंगा, और अगर मैं इसे इस बीमारी में वफात दूंगा तो फिर मैं इसे जन्नत अता करूंगा। अगर शिफा दूंगा तो बेहतरीन शिफा दूंगा, और अगर वफात दूंगा तो फिर जन्नत दूंगा। जब आप हौसले के साथ चीजों को कबूल करते, जब आपकी तबीयत के अंदर सब्र छलकता, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गया, इंशाअल्लाह कामयाब भी हो जाऊंगा। हम अपने अंदाज में मस्त रहते हैं, अब जरूरी तो नहीं हर किसी को पसंद आ जाए। इतने प्यारे आप हैं, इतना प्यारा होना कानूनन जुर्म है, इसलिए आपको हमारे दिल में उम्र कैद की सजा दी जाती है। इमाम अहमद इब्न हंबल के नज़दीक इंसान इस्लाम से ही निकल जाता है, इसको हल्का ना समझे। ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए नमाज कज़ा नहीं होनी। जंग की हालत में अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है नमाज कज़ा करने की, मैदान जंग में तो फिर कहाँ इजाज़त होगी। तो नमाज कज़ा करना, सूद खाना और ज़िना करना, शराब पीना, लड़कों से बदफेली करना, माँ बाप को सताते रहना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है इंसान से, घर में होता है, उसका तो कुरान ने भी कहा इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। कभी माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो तो हर घर में ही होती है, लेकिन उनको मुस्तकिल टॉर्चर करते रहना ये भी किस में दाखिल है? कबीरा गुनाह में। रिश्तेदारी तोड़ना, खूनी रिश्तों को, चचा मामू खाला फूफी बहन भाई, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, इनमें तोड़ पैदा करने की कोशिश करना ये सगीरा गुनाह नहीं है। अगर आपकी एक एक साल भाई से बातचीत ही नहीं होती, बहन से बातचीत ही नहीं होती, क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, तो हदीस में तो आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक है, इसको किसी तरह से जोड़ की कोशिश में लग जाया करो। और बदनज़री कभी कभार हो जाए तो सगीरा गुनाह है, बार 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 करते रहोगे तो वो भी कबीरा में दाखिल है। आजकल एक हया के ख़िलाफ़ मसला हैंड प्रैक्टिस की आदत लड़कों को पड़ गई है, कभी कभार हो जाए तो सगीरा में दाखिल है। लेकिन जिस ये काम कभी कभार नहीं होता, जो करता है वो कंटिन्यू करता रहता है, तो वो भी फिर कबीरा में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह के हैं, झूठ बोलना, छोटे मोटे झूठ इधर की उधर छोटी मोटी टोपियाँ लोग करा देते हैं, कभी कभार हल्का फुल्का जिससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा किसी को बड़ा, तो ये सगीरा में दाखिल है। और पूरी पूरी आपने पगड़ियाँ ला के पहनाना शुरू कर दी, ठीक है ना, उस झूठ की बेस पर लोगों की इज्जतें उछल रही हैं और हक और बातिल में खल्त मल्त हो रहा है, तो ये किस में दाखिल होगा? कबीरा गुनाह में। तो कुरान कहता है इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे हम छोटी मोटी ख़ताएँ मुआफ़ कर देंगे। तो ये सब कबाइर, वैसे दाढ़ी काटना भी कबीरा गुनाह में दाखिल है माजरत के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक दफ़ा नहीं होता, कंटिन्यू लगा रहता है जिस्म के साथ। औरत अगर पर्दा नहीं करती है
पर्दा, कभी कभार बेपर्दगी हो जाती है, सगीरा में दाखिल है, मुस्तकिल आदत है, कभी पर्दा ही नहीं करती, जैसे औरतें जो बेपर्दा होती हैं वो तो कभी भी नहीं करती, फिर वो फिर कबीरा में। लोग पर्ची दे रहे होते हैं, इस दफ़ा आप ये करना, मेरे उनके घर में कोई झगड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, गिलास रख दिया, पाँव से ठोकर लगी, इन्होंने बीवी को डांटा, ये गिलास क्यों रखा था यहाँ, तो उसने कहा तुम भी तो अंधे हो, तो लोग फिर मुझे कह रहे थे इस टॉपिक पर आप बयान करें कि मैंने कहा गिलास क्यों रखा, उसने आगे से कहा आपने भी देखा, आपको भी तो देखना चाहिए, तो इस टॉपिक पर बयान करें। तो हर आदमी के अपने मसाइल होते हैं, तो मैं देखता हूँ जो चीज़ कॉमन चल रही है मार्केट में उस पर। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ जो ज़्यादातर 99% लोग आ रहे हैं तो तौहीद परस्ती हैं, कोई मज़ारों पे नहीं जाता, कोई बुज़ुर्गों से दुआएं मांगने का कायल नहीं है, समझते हो ना। इस टाइप के लोग तो हमारे पास आ ही नहीं रहे होते, और अब तो यूट्यूब पे सुन भी नहीं रहे हमें ऐसे लोग, उन्होंने हमें इतना वो बदनाम कर दिया है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है, तौहीद हमारे ईमान का हिस्सा है, तो जब मौका मिलता है कर देता हूँ बयान में। मुफ्ती साहब तमाम कबीरा गुनाहों की वजाहत कर दें। देखें चंद कबीरा गुनाह हैं, कत्ल करना इंसानी हुकूक में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है, नमाज जान कर क़ज़ा कर देना सबसे बड़ा कबीरा गुनाह इस्लाम लाने के बाद। इसको हम लोग बहुत हल्का समझते हैं, इस्लाम में खूब समझ लो, जान कर नमाज क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है, खूब समझ लें। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक इंसान इस्लाम से ही निकल जाता है, इसको हल्का ना समझें। ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, नमाज क़ज़ा नहीं होनी। जंग की हालत में अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है नमाज क़ज़ा करने की, मैदान जंग में, तो फिर कहाँ इजाज़त होगी। तो नमाज क़ज़ा करना, सूद खाना और ज़िना करना, शराब पीना, लड़कों से बदफेली करना, माँ बाप को सताते रहना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है इंसान से, घर में होता है, उसका तो कुरान ने भी कहा इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। कभी माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो तो हर घर में ही होती है, लेकिन उनको मुस्तकिल टॉर्चर करते रहना, ये भी किस में दाखिल है, कबीरा गुनाह में। रिश्तेदारी तोड़ना, खूनी रिश्तों को, चचा मामू खाला फूफी बहन भाई, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, इनमें तोड़ पैदा करने की कोशिश करना ये सगीरा गुनाह नहीं है। अगर आपकी एक एक साल भाई से बातचीत ही नहीं होती, बहन से बातचीत ही नहीं होती, क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, तो हदीस में तो आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक है, इसको किसी तरह से जोड़ की कोशिश में लग जाया करो। और बदनज़री कभी कभार हो जाए तो सगीरा गुनाह है, परस लोगों से होते हैं तो उनका भी रियायत करनी पड़ती है ना। तो मुझे लोग पर्ची दे रहे होते हैं, इस दफ़ा आप ये करना, मेरे उनके घर में कोई झगड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, गिलास रख दिया, पाँव से ठोकर लगी, इन्होंने बीवी को डांटा, ये गिलास क्यों रखा था यहाँ, तो उसने कहा तुम भी तो अंधे हो, तो लोग फिर मुझे कह रहे थे इस टॉपिक पर आप बयान करें कि मैंने कहा गिलास क्यों रखा, उसने आगे से कहा आपने भी देखा, आपको भी तो देखना चाहिए, तो इस टॉपिक पर बयान करें। तो हर आदमी के अपने मसाइल होते हैं, तो मैं देखता हूँ जो चीज़ कॉमन चल रही है मार्केट में उस पर। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ जो ज़्यादातर 99% लोग आ रहे हैं तो तौहीद परस्ती हैं, कोई मज़ारों पे नहीं जाता, कोई बुज़ुर्गों से दुआएं मांगने का कायल नहीं है, समझते हो ना। इस टाइप के लोग तो हमारे पास आ ही नहीं रहे होते, और अब तो यूट्यूब पे सुन भी नहीं रहे हमें ऐसे लोग, उन्होंने हमें इतना वो बदनाम कर दिया है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है, तौहीद हमारे ईमान का हिस्सा है, तो जब मौका मिलता है कर देता हूँ बयान में। मुफ्ती साहब तमाम कबीरा गुनाहों की वजाहत कर दें। देखें चंद कबीरा गुनाह हैं, कत्ल करना इंसानी हुकूक में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है, नमाज जान कर क़ज़ा कर देना सबसे बड़ा कबीरा गुनाह इस्लाम लाने के बाद। इसको हम लोग बहुत हल्का समझते हैं, इस्लाम में खूब समझ लो, जान कर नमाज क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है, खूब समझ लें। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक इंसान इस्लाम से ही निकल जाता है, इसको हल्का ना समझें। ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, नमाज क़ज़ा नहीं होनी। जंग की हालत में अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है नमाज क़ज़ा करने की, मैदान जंग में, तो फिर कहाँ इजाज़त होगी। तो नमाज क़ज़ा करना, सूद खाना और ज़िना करना, शराब पीना, लड़कों से बदफेली करना,
माँ बाप को सताते रहना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है इंसान से, घर में होता है, उसका तो कुरान ने भी कहा इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, कभी माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो तो हर घर में ही होती है, लेकिन उनको मुस्तकिल टॉर्चर करते रहना, ये भी किस में दाखिल है? कबीरा गुनाह में। रिश्तेदारी तोड़ना, खूनी रिश्तों को, चचा मामू खाला फूफी बहन भाई, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, इनमें तोड़ पैदा करने की कोशिश करना ये सगीरा गुनाह नहीं है। अगर आपकी एक एक साल भाई से बातचीत ही नहीं होती, बहन से बातचीत ही नहीं होती, क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, तो हदीस में तो आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक है, इसको किसी तरह से जोड़ की कोशिश में लग जाया करो। और बदनज़री कभी कभार हो जाए तो सगीरा गुनाह है, बार बार करते रहोगे तो वो भी कबीरा में दाखिल है। आजकल एक हया के ख़िलाफ़ मसला हैंड प्रैक्टिस की आदत लड़कों को पड़ गई है, कभी कभार हो जाए तो सगीरा में दाखिल है, लेकिन जिस ये काम कभी कभार नहीं होता, जो करता है वो कंटिन्यू करता रहता है, तो वो भी फिर कबीरा में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह के हैं, झूठ बोलना, छोटे मोटे झूठ, इधर की उधर छोटी मोटी टोपियां लोग करा देते हैं, कभी कभार हल्का फुल्का जिससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा किसी को बड़ा, तो ये सगीरा में दाखिल है। और पूरी आपने पगड़ियां ला के पहनाना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी, मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की। वो एक इजाफी चीज थी, उसकी तरफ दिमाग नहीं जा रहा था मेरा। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपको भेंट चढ़ाना पड़ गया है मुझे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त, उन्होंने मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दिए बगैर मांगे। उनको पता था कि यार मुफ्ती साहब के अभी केस है, अभी अचानक इनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल हो, कल ना उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे, ये नहीं कि उनके सामने मैं क्या पैसे ही नहीं है, यूं है यार। बाज़ दफ़ा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता, रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया कर्जा के कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है, फौरी तो जमा करा रहे। मैंने कल मेरे यही था कि अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीज़ें बेचने के लिए मैंने बात की, वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा मुझसे मुझे नहीं। तो क्या इस तरह प्रॉफिट लेना जायज़ है या ये सूद के हुक्म में है? सूद के हुक्म में है, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी चंद सूरतों में से एक सूरत का होना ज़रूरी है। पहली सूरत ये कि आपने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए, आप उस बंदे के अपने पैसे भी लगे हुए हैं उसमें, आपके पैसे भी लगे हुए हैं या दूसरों को भी लगे हुए हैं, यानी मतलब ये कि सिर्फ आपके पैसे नहीं हैं बल्कि उसके भी पैसे हैं। तो इसको कहते हैं शिरकत, जिसको आज की इस्तिलाह में कहते हैं मुशारका। तो इसमें आप उससे ये एग्रीमेंट करेंगे कि मेरी जितने परसेंटेज मेरे पैसे लगे हुए हैं ना, जितने परसेंट, तो टोटल प्रॉफिट में से आप में मेरे पैसों के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है कि कितना हुआ है। जैसे आपके 25% इन्वेस्टमेंट है और दूसरों की 75% इन्वेस्टमेंट है। कारोबार में प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का मतलब ये है 2 लाख का 25% होता है 50,000, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसों से 50,000 कम उस कर्ज के बदले में दे रहे हैं। तो कर्ज के बदले में किसी को इतनी ज़्यादा सहूलत देना, एक मशरूत सहूलत, पहले से एग्रीमेंट का हिस्सा है ये, तो ये भी रिबा ही के हुक्म में है। इसमें शुबह रिबा है, और यानी सूद के जो बाब है ना उसमें शिबह रिबा भी हराम है, और यानी सूद की मुशाबहत भी हराम है। सूद का जिस मामले में शायबा होगा वो भी हराम है और सूद भी हराम है। तो यहाँ शिबह रिबा की वजह से ये मामला भी नाजायज़ है। तो थोड़ा बहुत किराया ऊपर नीचे तो हो सकता है, थोड़ा बहुत एडवांस भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना वाज़े फ़र्क बहुत ज़्यादा एडवांस लेके किराए में बहुत ज़्यादा कमी कर देना ये जायज़ नहीं है। ये जिस सवाल पूछा है मुजीबुर रहमान साहब ने अमेरिका से कि इन्वेस्टमेंट करके फ़िक्स प्रॉफिट लेना, फ़िक्स मुनाफा लेना, अगर किसी शख्स को पैसे दें और कहें कि इसे किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो और इससे हर महीना फ़िक्स कर लें कि मुझे हर महीने इतने पैसे चाहिए, तो क्या अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें
आपके मसाइल का हल। दुकान या घर के एडवांस पैसे लेने का हुक्म। दुकान या घर का एडवांस लेना कैसा है? शान इस्लामाबाद से। दुकान या घर का एडवांस लेना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि बहुत ज़्यादा एडवांस ले लिया जिसका मुआशरे में उर्फ नहीं है, और उस एडवांस की बेस पर किराएदार को बहुत ज़्यादा किराए में डिस्काउंट दे दिया, ये जायज़ नहीं है। खूब समझ लें, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि किराएदार ने आपको कर्ज देके, मालिक मकान को कर्ज देके उससे एक मशरूत नफ़ा लिया है। वो मशरूत नफ़ा क्या लिया है कि मार्केट वैल्यू से भी कम अपना कर्जा करवा लिया। तो कर्ज, कुल्लु कर्जिन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जिससे आप कर्ज देने वाले से कोई मशरूत फायदा उठाते हैं, मशरूत का मतलब पहले से ये एग्रीमेंट का हिस्सा हो, तो जब भी आप कर्ज देकर किसी से कोई मशरूत फायदा उठाते हैं तो ये अमल सूद कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर एक मकान का नॉर्मली 6 महीने का किराया एडवांस होता है या दुकानों का। अब एक जगह का किराया 30,000 है, तो 6 महीनों का किराया हो गया 1,80,000। तो आपने क्या किया, किराएदार से 1,80,000 एडवांस लिया और कहा कि ठीक है जी, दुकान का 30,000 किराया है, वो आप हर महीने दें और ये 1,80,000 मेरे पास एडवांस है और मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये कर्ज बन जाएगा। जब आप दुकान छोड़ के जाएंगे तो मैं दे दूंगा आपको वापस। यहां तक तो ठीक है। होता क्या है कि एडवांस 1,80,000 बनता था, आपने क्या कर दिया कि वो 10 लाख कर दिया एडवांस, कि 10 लाख एडवांस दो। अगला कहता है 10 लाख एडवांस मैं तुम्हें दूंगा तो मुझे क्या सहूलत दोगे? आप कहते हो 30,000 के बजाय किराया 5,000 हो जाएगा, तो ये गलत है। इसलिए कि आप जो इसको इतनी ज्यादा सहूलत दे रहे हैं उस कर्ज के बदले में दे रहे हैं, तो कर्ज के बदले में किसी को इतनी ज्यादा सहूलत देना कमाया गया है। तो अब आपने उसमें तय ये करना है कि भाई मेरे पैसों से जितना तुम कमाओगे उसमें इतनी परसेंटेज मुझे दोगे, इतनी परसेंटेज खुद रखोगे। अब वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आप 25% रखें, उसको 75% दें। आप ये भी हो सकता है कि उसको 25% दें, खुद 75% रखें। ये भी हो सकता है कि 1% खुद रखें, 99% उसको दें। ये भी हो सकता है कि 1% उसको दें, 99% खुद रखें। तो परसेंटेज के हिसाब से ये ज़रूरी है। अलबत्ता कारोबार में अगर लॉस होता है तो लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 25% है, टोटल बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है उसमें आपका 25% लगा है, तो लॉस में आप 25% ही के हिसाब से शरीक होंगे। उसमें कमी बेशी जायज़ नहीं है। प्रॉफिट में कमी बेशी जायज़ है। प्रॉफिट में ये भी जायज़ है कि 20% आप रखें, 80% वो रखें, या 80% आप रखें, 20% वो रखें। तो परसेंटेज होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट नहीं। जब एक दफ़ा परसेंटेज तय हो गई तो फिर आसानी के लिए ये करना जायज़ है कि यार साल के बाद हम पूरा हिसाब व किताब करेंगे और हर महीने कुछ अमाउंट मुझे बांध दो। हर महीने मुझे 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, जो भी आप लोग तय कर लें। और असल हिसाब होगा साल के बाद कि टोटल प्रॉफिट कितना कमाया गया। तो अगर आपने मुझसे ज़्यादा कमाया होगा और मुझे कम दिया है माहाना के एतबार से, तो वो कमी पूरी कर देना, मुझे दे देना साल के बाद जो रकम मेरी बचती होगी। और अगर पता ये चला कि जी आपने जो है वो कमाया कम है और मुझे हर महीने ज़्यादा रकम दे दी है, तो अगले साल के प्रॉफिट में से वो रकम काट लेना। इस तरह से फ़िक्स अमाउंट किया जा सकता है, एक तकसीम में आसानी के लिए, डिवाइड करने में आसानी के लिए। लेकिन जो एग्रीमेंट होगा आपका, वो एग्रीमेंट यही होगा कि आप प्रॉफिट में परसेंटेज के हिसाब से शरीक होंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है मुजारबत, जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टोटल आपकी हो और आप स्लीपिंग पार्टनर हो और सामने वाला जो है वो वर्क करने वाला वो हो, काम सारा वो करेगा। उसमें भी यही उसूल है कि जो काम करेगा तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि जी जो प्रॉफिट होगा उसमें इतने परसेंट मेरा, इतने परसेंट आपका। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें अगर कारोबार में लॉस हुआ तो वो सारा का सारा आप उठाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर आप हैं। लॉस हमेशा इन्वेस्टर उठाता है और जो काम करने वाला है ना उसकी सिर्फ मेहनत। तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि जी जो प्रॉफिट होगा उसमें इतने परसेंट मेरा, इतने परसेंट आपका। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें अगर कारोबार में लॉस हुआ तो वो सारा का सारा आप उठाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर आप हैं। लॉस हमेशा इन्वेस्टर उठाता है और जो काम करने वाला है ना उसकी सिर्फ मेहनत ज़ाया होती है, उसके पैसे ज़ाया नहीं हो सकते क्योंकि पैसे उसने इन्वेस्ट ही नहीं किए हैं। तो ये दो सूरतें हैं। एक और सूरत हो सकती है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसे कमाने की। वो सूरत ये है कि आपने
کوئی چیز خرید کے قسطوں پہ مہنگے داموں کسی کو بیچ دی. مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے بھائی میرا بزنس ہے, آپ بزنس میں انویسٹ کریں. آپ کہتے ہیں یار میں اس کو پیسے دوں گا, یہ پرسنٹیج کے حساب سے مجھے صحیح نفع بتائے گا بھی نہیں کہ کتنا نفع اس کو ہو رہا ہے. اس ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم بتاؤ کرتے کیا ہو, توڑا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑا کام کی ہے. تو وہ کہتا ہے یار میں اسکریپ خرید کے بیچتا ہوں. تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں اسکریپ میں خریدوں گا تمہارے لیے اور تمہیں قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دوں گا. تو آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں, کراچی میں اسکریپ کی بڑی مارکیٹ شیرشاہ میں, دوسری جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہے. آپ نے کیا کیا, اسے مال اٹھا کے اپنی گاڑی میں لوڈ کیا, قبضہ آپ کا ہو گیا, یا وہی مال کو آپ نے خرید کے الگ کیا, آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ نے وہی مال اسے مہنگے داموں بیچ دیا. مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ کا مال خریدا اور ہینڈ اوور بھی کیا. طارق مسعود ایکسکلوسیو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں, اللہ سے غافل نہ ہوں, سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں, تمام مخلوق کو, تمام محبتوں کو, تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں. سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اسی میں انسان کا سکون بھی ہے, اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. مرغوب زندگی, پاکیزہ زندگی. گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, بار بار کچرا آ رہا ہے پلک میں. پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے, اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلک میں کچرا آئے گا. دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلک میں کچرا, ذہن میں رکھو. دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے, بلغم پیدا کرتی ہے. اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی بھائی, پراٹھے. شادیاں وادیاں بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا. لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں, اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ جو مجھے مان کے چلے گا, مجھے ویلیو دے گا, میں یہ مال. اب اگر ہلاک ہوا تو آپ کا نقصان ہوگا. جب اس کنڈیشن میں آ جائے تو فوراً آپ اسے آگے, جو بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا تھا نا, اس کو بیچ دیں اور کہیں 1 لاکھ کا میں نے کیش پہ اٹھایا ہے, اب میں تمہیں یہ 1.5 لاکھ کا قسطوں پہ بیچ رہا ہوں, اور 1 سال کی فار ایگزامپل قسطیں ہیں, ہر مہینے آپ نے مجھے اتنی فکس اماؤنٹ دینی ہے. تو ایسی صورت میں فکس اماؤنٹ کے ذریعے پروفٹ کمانا, یہ تیسری صورت میں تو جائز ہوگا. اس سے پہلے جو 2 صورتیں اس میں جائز نہیں ہے. یہ اسکریپ کی میں نے مثال دی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن گولڈ سے علماء منع کرتے ہیں کہ گولڈ خرید کے قسطوں پہ بیچنا مہنگا کر کے ایسے موقع پہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ سود کا ہیلا بن سکتا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے یہ عمل. تو گولڈ کے علاوہ کوئی بھی چیز, گولڈ اور سلور, چاندی بھی اسی میں داخل ہے, کوئی بھی چیز جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, اس کو ظاہر ہے مال چاہیے اس کو, تو وہ مال آپ خرید کے اس کو مہنگے داموں بیچ دیں اور کہیں بھائی میں اب کاروبار سے نکل گیا ہوں, مجھے آپ نے اس ہر مہینے اتنی قسطیں ادا کرنی ہے, اب آپ کو لاس ہو, آپ کو پروفٹ ہو, یا آپ کا ہیڈ ہے یہ ساڑھا ہیڈ دوں گا. تو آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں, کراچی میں اسکریپ کی بڑی مارکیٹ شیرشاہ میں, دوسری جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہے. آپ نے کیا کیا, اسے مال اٹھا کے اپنی گاڑی میں لوڈ کیا, قبضہ آپ کا ہو گیا, یا وہی مال کو آپ نے خرید کے الگ کیا, آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ نے وہی مال اسے مہنگے داموں بیچ دیا. مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ کا مال خریدا اور ہینڈ اوور بھی کیا. قبضہ کرنا اس میں ضروری ہے, قبضے سے پہلے آگے نہیں بیچ سکتے. قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, ظاہر ہے اسکریپ کا اتنا مال کیسے ہاتھ میں اٹھائیں گے, اس کو وہیں پر آپ الگ کر دیں اور یہ ہو کہ بھئی یہ آپ کا مال. کہ جمعدار نہیں ہوتے, بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے, بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش, کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو
اور اپنے فوجیوں سے کہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ. وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا, وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار, گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں, ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں ہم, آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں, گورنر کو گرفتار کریں, اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں, آپ آرڈر تو کریں. ہوتی تو دماغ میں ہے, لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ. جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے, دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی, خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ. اس لیے لغت میں بھی, قرآن میں بھی, حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا, کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. اس کی مثال ایسے ہے, ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں, کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے. آنکھوں, لہذا لغت جو ہے نا, اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. آنکھ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے, حالانکہ سوتا تو دماغ ہے. دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں. جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند. سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی, ڈر جائے آدمی, بھاگ جائے وہاں سے. تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں, غم ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل. تبھی دنیا میں محبت میں, نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا, تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے. تو اب یہ دل جو ہے نا, دل یہ ہے دلوں کا, یہ ہے جسم کا بادشاہ. تو خوشی کا محل, جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے, وہ جگہ کیا ہے؟ بولو, دل. آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے, ہو بھی جاتی ہے, دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہاتھوں کو لذت, کبھی نظر کو لذت, کبھی کانوں کو لذت, گانے سن رہے ہیں, تھرتھرا رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے. آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں, آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں, زبان سے جو چاہیں بولیں, جو چاہیں کھائیں. لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے, بولو, رکھا ہی نہیں ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار, اٹریکٹیو, خوشیوں والی زندگی دوں گا. دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں. یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا, آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں, اچھلتے کودتے, ہا ہا ہو ہی کرتے. یہ انزائٹی ہے, پتہ ہے آپ کو. خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے, پھدکتا نہیں ہے, وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا. ہمیشہ خوش آدمی پرسکون. جو بہت پھدک رہا ہے نا, بہت زیادہ, ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے. یاد رکھو, جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے, تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے. خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں. فرماتے تھے کہ دیکھو, انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے. ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو. زنا کے ذریعے, شراب کے ذریعے, دولت,
کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت، اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں. ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو. موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں. موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا. خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں. کہ میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی. گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ. جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی خوشی ہوتی ہے. تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں. استغفر اللہ، پھر ٹاپک دوبارہ آ گیا. کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہوں والی ہوتی ہے. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں غلام ہو جائے. استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا. یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا. سوچ کیا ہے؟ بادشاہ ہوں. اس لیے شوق 4 کا رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی. اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی قرآنی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں، آج ہم مریں گے، کل ہمارے بچے مریں گے، کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، دادا دادی گئے تھے، نانا نانی گئے تھے. یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے. موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے. تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟ سب مریں گے بھائی، سب نے ایک ایک کر کے پتلی گلی سے بولو نکلنا ہے. عربوں میں بڑی خاندانی چیزیں ہیں بعض، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے نا، تو ہمارے یہاں موت زندگی کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. عرب نہیں زیادہ لفٹ کراتے. غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے نا ہم لوگ 800-900 سال کدھر رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہمیں وہاں سے آ گئی ہیں. عرب میں بہت زیادہ نہیں ہوتا موت کے، بہت زیادہ رونا دھونا لگایا ہوا ہے. تھوڑا رونا تو وہ تو نیچرل ہے، میں نے بتایا، وہ تو نہ ہونا غلط. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، وہ کہتے ہیں جو مقدر میں تھا ہو گیا. ایمان پر موت ہوئی ہے، خلاص چلو. چلو کو وہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلو. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے بارے میں کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا. وہ میں نماز کے بعد وصیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے یاد دلانا میں مر جاؤں تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم بھی مریں گے نا، اللہ کرے وصیت سے پہلے ہی نہ مر جاؤں کہیں. یعنی تو وصیت کرنے کا تو ویسے کی بھی ہے، لیکن دوبارہ کروں گا. ہمارا ہدف صرف ایک ہے میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ خوش ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ ناراض ہے تو سارے زندہ بھی ہوں تو غلط ہے. کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا بھائی؟ مسلمان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ. مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ ایک اللہ، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. اس سے سکون ملے گا، دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی، کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا. کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا، اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت، ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے. دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے،
یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو، یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی، کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا. مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے، ماں ہی کی تربیت نہیں ہے، تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے، بھلے ٹماٹر بیچے، رکشے والا بنے، لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے غربت. عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم احشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا، مساکین میں مجھے اٹھانا. ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے. اب شادیاں بھی چھوڑ دو، اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو، اب کاروبار بھی چھوڑ دو. یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے. اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی، اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. بس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں، پھر مزوں کی زندگی شروع. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا. دنیا مسافر خانہ ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور رب سے بہت جلد ملاقات. تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے. فإن اجل اللہ لآت. بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے، بہت جلد. ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا لاہور سے، فون نہیں آڈیو، وہ ہمارے اسسٹنٹ ہے نا، ان کے پاس آڈیوز آتی ہیں. ان کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو وہ فلٹر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے تو پھر وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. زیادہ تر مسائل تو میں آس مفتی طارق مسعود پہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لیکن کسی کا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ وہیں بھیج دیتے. تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی. وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بہت زیادہ رونا دھونا. ایک تو رونا تو نیچرل ہے، وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی. بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے، آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا، آپ خوش مل رہے ہیں. یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا بولو نہیں. دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی ہوگی نا. تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا. اب وہ خاتون بیچاری، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ. اچھا انتقال ہوئے بھی 1-1.5 مہینہ ہو گیا. اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ. سوچ کیا ہے؟ بادشاہ ہوا. اس لیے شوق 4 کا رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی. اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا، وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں. کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دیے ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا. کچھ بھی کر لے یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے، یہ میرے ہاتھ میں. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو. اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے، جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے۔ تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو، نکال دو، سب باطل ہے۔ جس سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی، جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی، تو پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ آپ کھا لو، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے، فنٹر بننے کی کوشش کرو گے، تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے، اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ ہاں اعتدال سے کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا، دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا، خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، آپ پوری کرو اپنی خواہشات۔ سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو، اب شادیاں بھی چھوڑ دو، اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو، اب کاروبار بھی چھوڑ دو۔ یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو۔ اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں، یہ بھی دنیا کی محبت ہے۔ تربیت مقصد نہیں ہوتی، کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے، ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک انجینئر بنے گا، مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا۔ تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے، ماں ہی کی تربیت نہیں ہے، تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے، تربیت ہے انسان کا بچہ بنے، بھلے ٹماٹر بیچے، رکشے والا بنے، لیکن ایماندار ہو۔ اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے۔ اسلام میں غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے، عیب ہی نہیں ہے غربت۔ عیب ہوتی تو ہمارے نبی غریب کیوں ہوتے؟ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم احشرنی فی المساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں میں کرنا، مساکین میں مجھے اٹھانا۔ ہاں وہ غربت عیب ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، جس میں دوپہر 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے۔ یہ والی غربت یقیناً کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ کی طرف سے غربت ہے، اور زیادہ تر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی۔ ہر ایک کو اللہ امیر بنائے گا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، میں سب کو امیر نہیں بناؤں گا، کچھ کو امیر بناؤں گا، کچھ کو غریب، تاکہ امیروں کا کام بھی چلتا رہے۔ سارے امیر ہو گئے، سب کی فیکٹریاں کھل گئیں، تو ملازم امپلائی کون ہوگا؟ لیبر کا کام کون کرے گا؟ ابے سب نہیں کمپنیاں کھول کے بیٹھ گئے تو کمپنی کے لیے تمہیں ملازم کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ مالدار لوگ تھوڑے رہیں گے، پھر متوسط اور زیادہ، غریب سب سے زیادہ رہیں گے۔ دیکھو فوج میں آفیسر رینک جتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا نا، تو اس کی تعداد اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیفٹیننٹ بہت زیادہ، کمیشن آفیسر سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے، تو سب لیفٹیننٹ سب سے زیادہ، پھر اس سے کم لیفٹیننٹ، پھر اس سے کم میجر، میجروں کی تعداد اور کم ہوتی ہے نا، پھر کرنل اس سے بھی کم۔ تو جتنا اوپر جائیں گے پھر آخر میں سب سے بڑا چیف آف آرمی وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور جتنا نیچے آئیں گے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت مالدار تھوڑے سے ہوں گے، پھر تھوڑے زیادہ مالدار، پھر، اور غریبوں کی تعداد ہمیشہ سب سے پوری دنیا میں زیادہ رہے گی۔ اور جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، تو اس کا مطلب کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، اللہ کی محبت کے بغیر دل
دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل میں آپ سکون پیدا نہیں کر سکتے, یہ ناممکن ہے. اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ نے کنٹرول کس کا کیا ہوا ہے؟ جسم کے بادشاہ, کائنات کے بادشاہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے جسم کے. اللہ کہتے ہیں کہ تو جو مرضی کر لے, خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لے, دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. جب چاہوں گا گھما دوں گا. تبھی آپ نافرمانوں کا دیکھو, کہہ رہے ہیں یار کوئی ٹینشن کی وجہ ہی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. ایک لاشعور میں ایک عجیب سا خوف ہے, ہر وقت ایسے رہتے ہیں یہ. تو وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جدھر کو چاہے گھماتے رہتے ہیں اس کو. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو زور لگا لے. جیسے کسی ڈاکٹر کو نے آپ کو دوا دی, آپ ڈاکٹر کی دوا نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے میرے پاس ایک نسخہ ہے میں وہ کوٹ کے بناؤں گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے بھائی اس میں یہ تیرے جو نسخہ ہے نا دیسی, اس میں یہ نقصان دہ چیز ہے, یہ نقصان دہ چیز ہے. ڈاکٹر حکیم سب منع کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی تو بسم اللہ کر, تجربہ کر کے دیکھ لے, لیکن مرے گا تو میرے پاس نہیں آنا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا نسخہ میں نے بتایا ہے, لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے, اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے, آپ نے منع بھی کیا, ڈنکی لگا کے گیا, منع کر رہے ہو نہیں جا رہا, ہر طرح سے سمجھا دیا, آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے, تو آپ کیا کہتے ٹھیک ہے چلا جا بھائی, کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کر سکتے ہو, جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا, ریکارڈنگ نہیں ہوتی وہ وہیں بھیج دے. تو اس دوران ایک ویڈیو ہمارے اسسٹنٹ نے بھیجی, وہ بیچاری خاتون بہت رو رہی تھی, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. بہت زیادہ رونا دھونا. ایک تو رونا تو نیچرل ہے, وہ تو انسان کو میت پہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. بالکل ہی رونا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تعلق ہی نہیں تھا کوئی. بھائی آپ کا بچہ ہی نہیں ہے, آپ کا بیٹے کا انتقال ہوا, آپ خوش مل رہے ہیں, یا تو آپ پاگل ہیں یا یہ آپ کا بیٹا, بولو نہیں, دونوں میں سے ایک بات تو کیا خیال ہے بھائی ہوگی نا. تو اولاد پہ یا ماں باپ پہ یا ریلیٹیو پہ رونا آنا یہ تو نیچرل ہے بھائی, لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی نا. اب وہ خاتون بیچاری, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بہت رو رہی ہیں وہ. اچھا انتقال ہوئے بھی 1-1.5 مہینہ ہو گیا. اچھا پہلے بھی ان کا رابطہ ہوا کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں, والدہ کے لیے دعا کا انہوں نے کہا 1 سال سے بیچاری دعائیں منگوا رہی تھی, میں نے بھی مانگی دعا, لیکن اللہ کی مرضی, اللہ نے اٹھا لیا والدہ کو. انہوں نے بہت رونا دھونا, 1 مہینہ ہو گیا. ان کا خیال تھا میں جب آڈیو بھیجوں گا تو میں بھی رونا دھونا شروع کر دوں گا. میں نے نہیں رونا. اول تو میں روؤں کیوں, میری والدہ کا تھوڑی انتقال ہوا ہے. خیر اللہ کسی کی بھی والدہ کا انتقال نہ ہو, ہم تو کہتے ہیں سب کی لمبی عمریں ہوں. مجھے غم تو ہوا. ان کو میں نے 2 جملے تسلی کے کہے, اس کے بعد میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ کا بھی ایک دن انتقال ہوا تھا, اور اپنی فکر کریں تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی کیا ہونے والا ہے؟ انتقال. تو بچے آپ کے بھی رو رہے ہوں گے. یہ پلیٹ فارم ہے بھائی, گاڑی آتی ہے, پرانی گاڑی آتی ہے, نئی گاڑی آتی ہے, پرانی والی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی. ہم سرگودا جاتے تھے, سپر ایکسپریس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ کہیں جب وہ پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہے تو ہم گاڑی میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گی, یہ نہیں چلے. جیسے ٹھگنے مرد اور ٹھگنی عورت کے بچے بڑے نہیں ہوتے نا, ایسے ہی اس زمانے میں ٹرینیں چلتی نہیں تھیں تو کئی گھنٹے لیٹ. تو اب پلیٹ فارم پہ جب پرانی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکلتی ہے تو پھر نئی گاڑی آتی. نئی گاڑی کے آنے کے لیے پرانی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھائی آج ہم کسی کے ماں باپ ہیں, آج ہم مریں گے, کل ہمارے بچے مریں گے, کل ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے, دادا دادی گئے تھے, نانا نانی گئے تھے. یہ تو ایک چکر لگا ہوا ہے. موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, زندہ رہنے کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں ہے. تو جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام نہیں ہوگا کیا؟ اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا بات ہے بھائی؟
सब मरेंगे भाई, सब ने एक एक करके पतली गली से बोलो निकलना है। अरबों में बड़ी खानदानी चीजें हैं बाज, क्योंकि हम लोग हिंदुओं के साथ बहुत रहे ना, तो हमारे यहाँ मौत जिंदगी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अरब नहीं ज्यादा लिफ्ट कराते। गैर मुस्लिमों के साथ रह रह के ना हम लोग 800-900 साल किधर रहे हैं, हिंदुओं के साथ रहे हैं ना, बहुत सी चीजें हमें वहां से आ गई हैं। अरब में बहुत ज्यादा नहीं होता मौत के, बहुत ज्यादा रोना धोना लगाया हुआ है। थोड़ा रोना तो वो तो नेचुरल है, मैंने बताया, वो तो ना होना गलत। मा ताअल ईमान मा कद्दर अल्लाह, वो कहते हैं जो मुकद्दर में था हो गया, ईमान पर मौत हुई है, खलास चलो। चलो को वो अरबी में क्या कहते हैं, शलो, ठीक है। और जिसको बहुत अच्छा समझ रहे हो उसको भी थोड़ा सा कम अच्छा समझना। बहुत अच्छा है लेकिन इतना नहीं जितना आप बोलते क्यों नहीं भाई। जिस सियासतदान को आप बहुत बुरा समझ रहे हो होगा बुरा, इतना नहीं जितना आप समझ रहे हो। जिसको बहुत अच्छा समझ रहे हो होगा बहुत अच्छा, इतना नहीं जितना आपने समझना शुरू कर। एतदाल में लेकर आओ मेरे भाई। हमारे मसाइल ये नहीं है, असल हमारे मसाइल क्या हैं, कुछ और हैं। हाँ, जब वोट देने जाना हो तो फिर तहकीक करो, उसके बाद जिसको समझ में आता है वोट दे दो। हर वक्त करने की जरूरत क्या है मनफी बातें। जब हर वक्त नेगेटिव बातें करता है तो अल्लाह दिल से क्या हो जाता है। अल्लाह देखो, जो बादशाह लोग हैं वो गलत जगह पे जाएंगे। बादशाह जब इलाके में कोई सियासी लीडर बुलाया जाता है ना, इलाके को साफ करवाया जाता है, फिर आते हैं वो लीडर। गंदे नाले बह रहे हो, सियासी लीडर भी नहीं आता, तो अल्लाह भी उस दिल में आता है जो साफ सुथरा दिल हो। गटर उबलने वाले दिलों में अल्लाह जगह नहीं बनाता। अल्लाह हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। कर तू भी मखलूक पे खूब खर्च कर। तो कहने लगा ये मेरा कमाल है जो मैंने पैसा कमाया है, माइंड मेरा क्या था। आज बाज मालदार लोग कह रहे हैं ना मेरा माइंड, मेरी लक है और मेरी, ओ भाई आपका कुछ नहीं है। जिसके लिए अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलना चाहे खोल देता है। हमने बड़े बड़े फंटर देखे हैं, वो बेचारे टमाटर ही बेचते रहते हैं सारी जिंदगी, हालांकि माइंड उनका बहुत होता है। और बड़े बड़े बेवकूफ लोग देखें जिनके पास नोट गिनने की फुर्सत नहीं है। तभी इमाम शाफी ने कहा है ना, एक शेर इमाम शाफी की तरफ मंसूब है, वल्लाहु आलम, कि अगर अकल की बेस पर लोगों के पास पैसा आता तो गरीब तो बेचारे भूखे मर जाते। नहीं सॉरी, बेवकूफ बेचारे भूखे मर जाते अगर अकल की बेस पे पैसा मिलता। तो मैं अक्सर इस पे एक वाकया भी सुनाता हूं, मैं जल्दी सुना के आगे चलते हैं। एक मालदार आदमी, हमारे हजरत ये वाकया सुनाए करते थे पुराने जमाने का। एक बहुत मालदार आदमी था, गरीब था, सॉरी एक बड़ा अक्लमंद आदमी था, गरीब, मुझे भी रोजा लग रहा है आज ना। एक बड़ा अक्लमंद आदमी था मगर था क्या, गरीब। अक्सर ऐसे ही होता है अक्लमंदों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है। मालदार बोलेंगे मुफ्ती साहब हमें बेवकूफ कह रहे हैं। तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा मालदार तिजारत का सामान लेके जा रहा है। बेवकूफ इतना है कि ऊंट के एक तरफ चावल की या जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा जो भी चीज, उसकी बोरियां लादी हुई हैं और बैलेंस बराबर करने के लिए ऊंट के दूसरे तरफ रेत के बोरे रखे हुए हैं ताकि बैलेंस क्या हो जाए। 10 बोरियां चावल की यहां हैं तो वजन बराबर करने के लिए 10 बोरियां रेत की इधर। इस अमीर आदमी ने लिफ्ट मांगी उस गरीब से, वही ना रोजा लग रहा है। इस अक्लमंद आदमी ने लिफ्ट मांगी इस बेवकूफ से, क्योंकि ये अक्लमंद गरीब था। तो उस बेवकूफ ने इसको लिफ्ट दे दी कि चल तू मेरे साथ ऊंट पे बैठ जा। अब इस अक्लमंद ने उस बेवकूफ मालदार से पूछा कि ये इन बोरियों में क्या है जो राइट साइड पे। उसने कहा भाई चावल है या आटा है या जो भी था। कहा ये लेफ्ट पे क्या है? उसने कहा ये रेत है। कहा तू रेत का बिजनेस करता है? कह रहा नहीं, ये बैलेंस बराबर करने के लिए। इस अक्लमंद ने उससे कहा कि अबे बेवकूफ आदमी,
10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے, اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا؟ اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے, اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے. نیچے اترا, اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا, 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا, بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے, جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے, یہ خود کیا ہوگا؟ یعنی جب میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا. اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد. اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن, رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, وہ انار میں الجھا دیں گے, وہ دودھ میں الجھا دیں گے, وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے, وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے. رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا, باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو. وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے, وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں. لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے, لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا. ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں, کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں, ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے. آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے, اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے. دودھ تو صبح و شام پی رہے ہو, دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر نہیں بتائیں گے. یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو, جو اس کے دل میں رحمان کی محبت ہو. تبھی اللہ کہتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو, سیاستدانوں سے مت پوچھو. رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو ملے گی عطر کی مارکیٹ میں, گوشت ملے گا گوشت کی مارکیٹ میں, اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو. تبھی ہم کہتے ہیں تبلیغ میں وقت لگایا کرو, 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے وقت لگایا میں تو کچھ آیا ہی نہیں. مسائل نہیں آئیں گے تمہیں تبلیغ میں, وہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آئیں گے. لیکن جب صبح و شام اللہ کی باتیں سنو گے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, دین کے ماحول میں جڑو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو, بزرگوں سے تعلق قائم کیا کرو, وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. نفرت والی تقریریں سنو گے تو نفرت ہی پیدا ہوگی. فلانا ایسا ہے تو ڈمکانا ایسا ہے. تو آج دیکھو نا یوٹیوب پہ ایک تماشا مچا ہوا ہے, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, اور جو سب کے خلاف ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے خلاف نہیں, حالانکہ وہ سب کے خلاف. تو سب ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے میں, اور نواز شریف اور شہباز شریف اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور آرمی چیف, ان مذہبی اسکالر سے نکلو تو سیاستوں میں جھگڑتا ہے. زبان ہی گندی ہو جاتی ہے. وہ چور ہے تو وہ فلانا ہے تو وہ ڈمکانا ہے. او بھائی جو ہے وہ آپ کے کہنے سے چینج. اپنے منہ کو کیوں گندا کر رہے ہو یار؟ اور یاد رکھو جن کو ہم بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اتنے غلط ہو جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو جسے ٹھڑک ہوگی اس سے بدترین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور جس سے ہمیں عقیدت ہوگی اس سے نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ تو ہم خود غلو کا شکار ہیں.
میں بار بار کہتا ہوں جس سیاستدان کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہو اتنا برا نہیں سمجھو, تھوڑا سا کم سمجھ لو بس, اور جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو اس کو بھی تھوڑا سا کم. عقل مند ہے جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے, یہ خود کیا ہوگا, یعنی اب میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو میلیں چلتی ہوں گی نا. اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے, اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد. میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے, تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے. اس نے کہا اتر نیچے اتر. اونٹ کو واپس گھمایا, 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال. بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر. میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا, میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا. مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ, میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے. اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی. امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے, شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں, وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے, حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا, پیسہ. اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں. پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں, بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہوتی. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں نسخہ میں نے بتایا ہے لیکن تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یقین نہیں کر لے, اخپل طریقہ اختیار کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اختیار کر لو. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کا بچہ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب بھاگا کسی کمپنی میں جاب کے لیے, آپ نے منع بھی کیا, ڈنکی لگا کے گیا, منع کر رہے ہو نہیں جا رہا, ہر طرح سے سمجھا دیا, آپ سے ناراض ہو کے نہیں جی نہیں ماننی باپ کی. کمپنی جہاں جا کے جاب کرنی ہے اس کا اونر آپ کا دوست ہے, تو آپ کیا کہتے ٹھیک ہے چلا جا بھائی, کمپنی کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, میں جاب ملنے ہی نہیں دوں گا تجھے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں تم سکون اور خوشیوں کے جتنے اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کر سکتے ہو, جہاں سکون آئے گا جسے دل کہا جاتا ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول. میں جدھر کو چاہوں گا گھما دوں گا. ساری اسباب ہو کے بھی خوشی نہیں ملے گی تمہیں. اب میرے بھائی ایک بات یہ طے ہو گئی ہے نا, میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بیان کر کے آخر میں جو اصل موضوع ہوتا ہے اس پہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:24 ہو رہے, بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ سے محبت سب سے غالب رکھنی ہے. یہ اس کائنات کا مقصد ہے. اب وہ محبت پیدا کیسے ہو؟ وہ محبت اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء بزرگان دین اختیار کرواتے ہیں. اب لوگوں نے بزرگوں سے تعلق ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں دیکھو ہر چیز اس کی مارکیٹ سے ملتی ہے نا. کیا خیال ہے, خوشبو خریدنے کے لیے قصائی کی دکان پہ جاؤ گے یا خوشبو کی مارکیٹ میں جاؤ گے آپ؟ جلدی بات میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. خوشبو خریدنے کے لیے خوشبو گوشت کی مارکیٹ سے ملے گی یا خوشبو کی مارکیٹ سے؟ مچھلی آپ نے خریدنی ہے, ٹماٹر والے کے پاس چلے گئے کہ مجھے مچھلی چاہیے, وہ کہے گا پہلے آپ کو ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دماغ کا علاج کرے.
مچھلی چھوڑیں آپ، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو اسی طرح اللہ کی محبت کن سے ملتی ہے؟ ان لوگوں سے ملتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو اور وہ اس محبت کو بانٹ رہے ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی. الم تر الی ربک کیف مد الظل، دیکھتے نہیں کیسے سایوں کو سمیٹتا ہوں. خلق من الماء بشرا، دیکھتے نہیں پانی کے ناپاک قطرے سے کیسے ایک انسان کو بناتا ہوں اور ددیال نلیال اور سسرال کا خاندان دے دیتا ہوں اس کو. پانی کو ایسی عزت دے دی. دیکھتے نہیں آسمان سے کیسے پانی برساتا ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، پانی ایک جگہ برستا ہے، نہروں اور چشموں کے ذریعے پھیلتا پوری دنیا میں. مرج البحرین ھذا عذب فرات، دیکھتے نہیں میٹھے اور کھارا پانی کیسے ایک ساتھ چلتا ہے. وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، کیسی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی، نہ کھارا میٹھے میں جا رہا ہے اور نہ میٹھا کھارے میں جا رہا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، پانی کا کام ہے ڈبونا. دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے جہاز کتنے ٹنوں من مال لے کے سمندر کی پشت پہ تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں. دیکھتے نہیں اس نے تمہارے لیے کیسے اولاد کو پیدا کیا. دیکھتے نہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھتے نہیں انار کو کیسے دانے اس میں نکلتے ہیں، گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوشنما درخت بنتا ہے اور کیسا خوبصورت پھل. اللہ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں الرحمن، رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، وہ انار میں الجھا دیں گے، وہ دودھ میں الجھا دیں گے، وہ بارش کے پروسیس میں الجھا دیں گے، وہ تمہیں مادی چیزوں میں الجھا دیں گے. رحمان کے بارے میں اگر تم نے پوچھنا ہے فاسأل بہ خبیرا، باخبر سے پوچھو جو رحمان کی محبت اور اس کی معرفت کو جانتا ہو. وہ اللہ والے تمہیں بتائیں گے، وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے تمہیں. لمس یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا پروفیسر دودھ پہ رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے کہ دودھ ایسا ہے، لیکن جو رحمان کو جانتا ہے وہ دودھ سے دودھ بنانے والے تک پہنچے گا. ان لکم فی الانعام العبرہ کی آیتیں پڑھے گا، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں، کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں، ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے. آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود ایکسکلوسیو. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا، ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی، ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا، ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں، ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا؟ جو اونر ہے وہ مر جائے گا. ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو، رکشا چلاؤ، لینڈ کروزر میں گھومو، یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں، اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ، پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے، اس کا لباس، جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے، تو بے وقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ، برباد ہو جاؤ، تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو، برباد ہو جائے، کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے؟ وَيْلَكُمْ، تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا، وہ 90s کی بات ہے، تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں وَيْلَكُمْ آفاق احمد. اب وَيْلَكُمْ کا معنی تو بد دعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ.
تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو, تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکات دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. تو جیسے اللہ نے, اور ٹینشن میں ہوں, میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا, میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی ہے, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے, زندگی گزر گئی. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے, قبر کی آخرت کی, ٹھیک ہے, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا, یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے, قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے, ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا, تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا, ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے, تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار بار کھانا گھر میں پکتا رہے, لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں, جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا. گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا, یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے, ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے, اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا. شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب, ایسے ایسے گر رہے ہوتے, اتنے لالچ, اتنی ہوس,
دل اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہو, اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے, رو رہے تھے, میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا, گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی ہے, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے ہیں, زندگی گزر گئی ہے. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے. ابا کو اس سے زیادہ پن چل رہا ہے, اٹھتے نہیں ہیں, 12-1 بجے اٹھتے ہیں, ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے. محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں, بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے, بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے, بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں, بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا, نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا, یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے, اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا. شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا, نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے, اتنے لالچ, اتنی ہوس, دل اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہو, تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں. اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا, وہ توحید پرست لوگوں سے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی رعایت کرنی پڑتی ہے نا. تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں, اس دفعہ آپ یہ کرنا, میرے ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلاس رکھ دیا, پاؤں سے ٹھوکر لگی, انہوں نے بیوی کو ڈانٹا, یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں, تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو. تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے ہیں اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا, اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا, آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے, تو اس ٹاپک پر بیان کریں. تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں, کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا, کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے, سمجھتے ہو نا. اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہوتے, اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ, انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے, توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں. مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں. دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں. قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا
कबीरा गुनाह इस्लाम लाने के बाद। इसको हम लोग बहुत हल्का समझते हैं। इस्लाम में खूब समझ लो, जान कर नमाज क़ज़ा करने से बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है, खूब समझ लें ये। इमाम अहमद इब्न हम्बल के नज़दीक इंसान इस्लाम से ही निकल जाता है, इसको हल्का ना समझें। ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, नमाज क़ज़ा नहीं होनी। जंग की हालत में अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है नमाज क़ज़ा करने की, मैदान जंग में, तो फिर कहाँ इजाज़त होगी। तो नमाज क़ज़ा करना, सूद खाना और ज़िना करना, शराब पीना, लड़कों से बदफेली करना, माँ बाप को सताते रहना, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, इंसान से घर में होता है, उसका तो कुरान ने भी कहा इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। कभी माँ बाप से ऊंच नीच हो जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो तो हर घर में ही होती है, लेकिन उनको मुस्तकिल टॉर्चर करते रहना, ये भी किस में दाखिल है, कबीरा गुनाह में। रिश्तेदारी तोड़ना, खूनी रिश्तों को, चचा मामू खाला फूफी बहन भाई, ये बहुत करीबी रिश्ते हैं, इनमें तोड़ पैदा करने की कोशिश करना ये सगीरा गुनाह नहीं है। अगर आपकी एक एक साल भाई से बातचीत ही नहीं होती, बहन से बातचीत ही नहीं होती, क़ता ताल्लुक़ किया हुआ है, तो हदीस में तो आता है रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बहुत ख़तरनाक है, ज़िंदगी गुजारने का उसूल है। कोई बड़ा भी जब समझा रहा हो बेटे को, बेटा यूं, बेटा आगे से जवाब न देना शुरू कर दे, नहीं असल में एक्चुअली, अब भाई तू सुन ले चुप करके थोड़ी देर, तेरा बाप है वो कौन है। जब नसीहत कर रहा है ना, हमारे वालिद साहब का तो आदत थी, वो नसीहत कर रहे और हम आगे से जवाब दे देना, हमें पता था वालिद साहब का पारा। फिर वो कहते थे तुम्हारी इस गलती पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा, ये जो तुम लोगों में सुनने की सलाहियत नहीं है ना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। देखो जो आदमी सुनता नहीं है ना, उसमें तकब्बुर होता है, वो समझते मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये इसकी अलामत होती है कि आप फौरन आगे से जवाब दे। आप फर्ज कर लें कि यार मैं कौन सा फरिश्ता हूं, मेरे में गलती हो सकती है, ये वाली अगरचे नहीं है लेकिन हो तो सकती है ना, तो सुन लो यार। ज्यादा ये हो जाएगा मैं छोटा आप बड़े, तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाता है। जो मसनूई इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है वो कभी भी बड़ा नहीं बनता। बड़े हमेशा मुतवाज़े लोग बनते हैं। आज घरों में लड़ाइयां बहुत दफा इसलिए होती हैं, खवातीन चुप नहीं होती आगे से, माजरत के साथ। मर्द जब कुछ बात कहता है ना गुस्से में, तो औरत को चाहिए चुप, खामोश हो जाए, बाद में समझा दे मियां को आपने ये जो इरशाद फरमाया था एक्चुअली ये गलती अंधे कौन थे आप। जब बात चली जाती है ना, तो फिर वो इतना मसला नहीं होता। अब आप घर में जा रहे हैं, गिलास सामने रखा हुआ है ना, पांव लगा, ठोकर लग जाती है, तो इंसान कहते नहीं गिलास किसने रखा। आगे से बच्चे जवाब दें या GHQ से जवाब आए कि आप भी तो देख रहे थे ना कि सामने पड़ा हुआ है, ये क्या होता है। यहां से क्या शुरू हो जाते हैं, फसादा, कि भाई अब गलती की तौजी करने की जरूरत नहीं है, बोल दो ठीक है भाई आइंदा। तो खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो गया है। तो शैतान क्या करता है मेरे भाई, गुनाह को आपकी नजर में मुज़य्यन कर देता है, जिनमें एक बहुत बड़ा गुनाह है दुनिया से दिल लगाना। हालांकि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो डॉलर जितना भी महंगा हो रहा है बुरी बात है, लेकिन ये सोच के तसल्ली किया करो हमारी बेसिक ज़रूरत जो हमें मुसाफिर को चाहिए, 2 वक्त की रोटी, सर छुपाने की जगह, कम से कम हमारी ज़िंदगी में अभी इतने जल्दी हालात ख़राब नहीं होंगे कि ये रोटी हमसे छीन जाए। इतना डॉलर इंशाअल्लाह महंगा नहीं होगा कि हमारे पराठे भी हमसे छूट जाएं। समझते हो कि नहीं समझते। वो इंशाअल्लाह नहीं छूटेंगे। मुल्क में गंदम पैदा हो रही है, अंडे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिले हमारी मुर्गियों के आके हमसे खरीद लेना। मैं कहने वाला था ऐसे ही ले लेना, लेकिन फिर कितने लोग आ जाएंगे। तो अंडे पराठे इंशाअल्लाह नहीं छूटेंगे। ये सब चीज़ें मोटी मोटी चलती रहेंगी। हाँ ग्रेवियाँ छूट जाएंगी, तो ग्रेवी तो मुसाफिर खाने को यार बैठने की सीट चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। खिड़की वाली सीट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यही चाहिए हमें, तो खिड़की वाली सीट मिली हुई है। तो बस इतना है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। समझते हो, शिर्क पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। देखो होता ये है कि बाज़ लोग ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके यहाँ बिदअतें और शिर्क होती हैं। वो मुझे बार बार कहते हैं आप शिर्क पर बयान करें ताकि हम अपनी फैमिली को सुनाएं। अब देखो ये तो आपका मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल हुआ है। हम करते क्या हैं
کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا ہم خمیازہ بھگتتے ہیں، بجائے توبہ کرنے کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اپنا ہی واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. آج میں جمعے میں نہا کے واش روم سے نکلا تو الماری کا جو ہے نا، ہمارے گھر کی الماری کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا. جیسے وہ شیشہ تھا اس کا کھلا ہوا تھا، میں ٹکرا گیا اس سے. تو گھر میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی یہ بند کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بندہ ٹکرا سکتا ہے. تو GHQ سے جواب آیا کہ خود بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، بندہ واش روم سے نکلتا ہے، سامنے الماری ہے، اگر اس کا وہ شیشے کا ایک کھلا ہوگا تو کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے نا. تو GHQ آپ کو پتا ہے آرمی کسی کے سامنے جھکتی اور دبتی نہیں ہے. تو GHQ سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو مجھے ٹکرانے پہ غصہ نہیں آیا، جو GHQ سے رپلائی آتا ہے نا، غصہ تو نہیں خیر، لیکن اس پہ میں نے کہا دیکھو بھائی، اصول یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم نصیحت کرے نا تو نصیحت کا فوراً رپلائی آنا یہ اچھا، یہ ویسے اصول زندگی گزارنے کے سیکھنے چاہیے. اس وقت انسان کہتے سوری، اس وقت کیا کہتے سوری، یہ ٹھیک ہے چلو. گھروں میں جھگڑے یہیں سے تو ہوتے ہیں. اب ہم تو خاموش ہو گئے کیوں، آگے GHQ کے آگے کون بول سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی پھر جواب میں دیتا ہے. میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے، ہم باہر نکلیں، ٹکرا گیا، یہ میری غلطی ہے آپ کی غلطی ہے؟ ایک تو غلطی آپ کی، اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے. بھائی میں تو ایک دم سے نکلوں گا نا باہر، تو وہ جواب آگے سے آئے گا، بھائی آپ کے بھی تو چشمہ نہیں لگا ہوا نا، نظر تو ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، دروازہ کھلا رہ گیا، تو آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا. اب بتاؤ اس مسئلے کا قیامت تک کوئی حل ہو سکتا ہے؟ میں جواب میں کہوں گا نہیں، میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب اچانک نکلتا ہے اور پٹ کھلا ہوا ہو تو ٹکرائے گا. آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے، سر بھی پھٹ سکتا ہے. اگلا جواب میں کیا، اس وقت ٹکرائے گا بشرطے کہ آنکھیں بند ہوں، کھلی بھی ہوں تو نہیں ٹکرائے گا. گھروں میں جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر آگے ابے تو سنتی نہیں ہے، ایک تو میں نصیحت کر رہا ہوں اور پھر اوپر سے جواب دے رہی ہے، پھر یہ وہ، پھر جناب سالے آ گئے، یہ تو تم سے جب سے شادی ہوئی ہم پچھتا رہے ہیں یار، تمہارا تو کبھی سر ٹکرا رہا ہے، کبھی تمہارے پاؤں ٹکرا رہے ہیں، کبھی تمہارے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں، کبھی تم پھسل رہے ہو، تمہارا تو کام ہی ہے یہ، تم تو اندھے ہو، تم تو بہرے ہو، تم تو کاڑے ہو، تم تو لنجے ہو، تم تو ٹنڈے ہو. داماد کو جو نا معذور بنا کے طلاق ہے، نصیحت سنتی نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ GHQ سے جب کوئی رپلائی آئے فوراً کیا کر لو، خاموش. اچھا سوری، ہماری غلطی ہے. کس کی غلطی ہے بھائی؟ ہم ٹکرائے، کس کی غلطی ہے؟ ہم چپ ہو گئے. بعد میں نے کہا یار تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے، سمجھا دیا، سن لیا انہوں نے کہ بھائی جب بھی کوئی نصیحت کرے نا فوراً آگے سے جواب، اصول ہے یہ. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز پڑھنے آنے والے نمازی بھی کئی دفعہ برباد ہو جاتے ہیں. فویل للمصلی، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اللہ نمازی کے لیے فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو ہی بھول گئے. الذین ہم یراؤن، سجدہ میرے آگے کرتے ہیں، دکھاتے بندوں کو ہیں. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم لمبا سجدہ کرتے ہیں، ہم تو سجدے میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. بھائی نہیں، تو خوش فہمی کا شکار ہے. اس چنگل سے باہر نکل، ایک سائیڈ پہ ہو، تجھے پتہ چلے تیری حیثیت کیا ہے. عاجزی انکساری اور چیز کا نام. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں سے تمہاری محبت کیسے بڑھے گی؟ یا رسول اللہ بتا دیں. تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہاری محفل میں ہے اسے جگہ دیا کرو. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو گے تو محبت بڑھے گی. جب وہ آئے تو اسے جگہ دو، جب وہ ملے تو سلام لینے میں پہل کرو، اور فرمایا اسے اس نام سے پکارو جو نام وہ پسند کرتا ہے، ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ 3 کام کرو گے تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا، تمہاری محبت زیادہ ہو جائے. ایک دن محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جنتیوں کی 360 خوبیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائے جائے تو وہ جنتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر ہلکا سا بولے کا حضور میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو
تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر تیرے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے, تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے, یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہ پیسے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں. میں سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں. پیسے دماغ لڑایا کہ کیا کرو. کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیچ دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو. کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں. میں سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں. پیسے دماغ لڑایا کہ کیا کرو. کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیچ دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو. کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. میں کافروں سے تو خود بچوں گا, منافقوں سے خدا بچائے. یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی, یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہ آئے. منافقوں سے خدا بچائے, منافقوں سے خدا بچائے. یار ایسے کہ توبہ توبہ, صفاقیت کا تو پوچھئے نا. یہ خود کو ایسے بتائے حضرت, یہ خود کو ایسے بتائے حضرت کہ جیسے ہیں دودھ کے نہائے. منافقوں سے خدا بچائے. حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا. اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا. امیدیں اپنے رب سے, اس سے مانگو, اس کے حضور بیٹھو, اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو. وہ تمہیں نوازے گا, وہ تمہیں دے گا. اور اپنے گناہوں سے ڈرو. حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں. ڈر اپنے گناہوں سے, ڈر اپنی غلطیوں سے.